نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ تمہارے ہر کام کے وقت، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی، شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا جب کھانا کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے چھوڑ نہ دے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے، کیونکہ وہ بھی نہیں جانتا کہ کھانے کے کس جز میں خاص برکت ہے۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے آخری حصے میں تو کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس کے بارے میں ابھی عرض کیا جا چکا ہے، اور ابتدائی حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو مستغنی اور متکبر لوگوں کی طرح نہ چھوڑ دے، بلکہ ضرورت مند اور قدردان بندہ کی طرح اس کو اٹھا لے، اور اگر نیچے گر جانے کی وجہ سے اس پر کچھ لگ گیا ہو تو صاف کر کے اس لقمے کو کھا لے۔ اس میں مزید یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ کھانے کے وقت بھی شیطان ساتھ ہوتا ہے، اگر گرا ہوا لقمہ چھوڑ دیا جائے تو وہ شیطان کے حصے میں آئے گا۔ جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے، فرشتے اور شیاطین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو یقیناً اکثر اوقات میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم سے بتلایا ہے، اور وہ بالکل حقیقت ہے، اور آپ کو کبھی کبھی اس طرح مشاہدہ بھی ہوتا تھا جس طرح ہم اس دنیا کی مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ بہت سے احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی حدیثوں کو جن میں مثلاً کھانے کے وقت شیاطین کے ساتھ ہونے اور کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو اس میں شیاطین کے شریک ہو جانے، یا گرے ہوئے لقمے کا شیاطین کا حصہ ہو جانے کا ذکر ہے، تو ان حدیثوں کو مجاز پر محمول کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حجت اللہ البالغہ میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک دن ہمارے دوست ہمارے یہاں آئے، ان کے لیے کھانا لایا گیا، وہ کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے ایک ٹکڑا گر گیا اور لڑک کر زمین میں چلا گیا۔ انہوں نے اس کو اٹھا لینے کی کوشش کی اور اس کا پیچھا کیا، مگر وہ ان سے اور دور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہیں اس پر بہت تعجب ہوا، اور وہ صاحب جو کھانا کھا رہے تھے انہوں نے جدوجہد کر کے آخر کار اس کو پکڑ لیا اور اپنا نوالا بنا لیا۔ چند روز کے بعد کسی آدمی پر ایک جنی شیطان مسلط ہو گیا اور اس آدمی کی زبان سے باتیں کی، اور ہمارے اس مہمان دوست کا نام لے کر یہ بھی کہا کہ فلاں آدمی کھانا کھا رہا تھا، میں اس کے پاس پہنچا، مجھے اس کا کھانا بہت اچھا معلوم ہوا، مگر اس نے مجھے نہیں کھلایا، تو میں نے اس کے ہاتھ سے اس لقمے کو گرا دیا، لیکن اس نے مجھ سے پھر بھی چھین لیا۔ یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہم نے بہت کثرت سے سنے ہیں، اور ان سے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ احادیث جن میں کھانے پینے وغیرہ کے سلسلے میں شیاطین کی شرکت اور ان کے افعال و تصرفات کا ذکر آیا ہے، مجاز کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ واللہ اعلم۔